العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم سامعین اور عزیز طلباء کرام، آج ہمارا مختصر نفحۃ العرب کا 27واں سبق ہے، جس کا عنوان ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ خالق کی نافرمانی کے ساتھ مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق، کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کے ساتھ، یعنی ایسا حکم جس میں اللہ کی نافرمانی ہو اس کو پورا کرنا کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے۔ دیکھیے، دخل ابو النضر سالم مولا عمر بن عبید اللہ علی عامل للخلیفۃ۔ عمر بن عبید اللہ کے غلام ابو النضر سالم خلیفہ کے کسی عامل کے پاس آئے۔ علی عامل للخلیفۃ، خلیفہ کا عامل مراد گورنر یا اس کا کوئی بڑا حاکم۔ دخل ابو النضر سالم مولا عمر بن عبید اللہ علی عامل للخلیفۃ، عمر بن عبید اللہ کے مولا ابو النضر سالم خلیفہ کے کسی عامل کے پاس آئے۔ فقال له، تو انہوں نے ان سے کہا، ابو النضر، اے ابو النضر، انا تأتینا کتب من عند الخلیفۃ، ہمارے پاس خلیفہ کے پاس سے کچھ خطوط آتے ہیں۔ کتب کتاب کی جمع ہے۔ انا تأتینا کتب من عند الخلیفۃ، ہمارے پاس خلیفہ کے پاس، ہمارے یہاں خلیفہ کے پاس سے کچھ خطوط آتے ہیں۔ فیہا و فیہا، اس میں کچھ باتیں ہوتی ہے، اس میں کچھ احکام ہوتے ہیں۔ فیہا و فیہا، اس میں ہوتے ہیں جو کچھ ہوتے ہیں۔ فیہا و فیہا، اس میں کچھ احکام ہوتے ہیں۔ ولا نجد بدا من انفاذها، انفاذ انفذ ينفذ، انفاذن کے معنی آتے ہیں نافذ کرنا۔ ولا نجد بدا من انفاذها، اور ہمارے لیے ان کو نافذ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ولا نجد بدا من انفاذها، اور ہمارے لیے ان کو نافذ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فما ترى، تو تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس میں کچھ احکام ہوتے ہیں اور وہ احکام ایسے ہوتے ہیں جو کچھ جائز اور کچھ ناجائز۔ خیر، تو انہوں نے عمر بن عبداللہ کے مولا ابو النضر سالم سے پوچھا، فما ترى، تمہاری کیا رائے ہے؟ قال له ابو النضر، تو ابو النضر نے ان سے کہا، قد اتاک کتاب من اللہ تعالی قبل کتاب الخلیفۃ، تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی کتاب خلیفہ کے کتاب سے پہلے آ چکی ہے۔ قد اتاک کتاب اللہ، کتاب من اللہ تعالی قبل کتاب الخلیفۃ، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب بادشاہ کے کتاب سے پہلے، بادشاہ کے خطوط سے پہلے آ چکی ہے۔ فَأَيَّهُمَا اتَّبَعْتَ، پس آپ ان میں سے جس کی پیروی کریں گے، پس آپ ان دونوں میں سے جس کی اتباع کریں گے، كُنْتَ مِنْ أَهْلِهِ، تو اسی کے متبعین میں سے ہوں گے، اسی کے پیروی کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ آپ بادشاہ کے خطوط کی اتباع کریں یا اللہ کی کتاب جو تمہارے پاس بادشاہ کی کتاب سے پہلے آ چکی ہے اس کی اتباع کریں۔ فَأَيَّهُمَا اتَّبَعْتَ كُنْتَ مِنْ أَهْلِهِ، آپ ان میں سے جس کی پیروی کریں گے، كُنْتَ مِنْ أَهْلِهِ، تو انہی کے اتباع کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ وَمِثْلُهُ قَوْلُ الْحَسَنِ حِينَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ هُوَيْرَةَ، اور اسی کے مثل ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول جب ان کے پاس ابن حبیرہ نے پیغام بھیجا۔
اور اسی کے مثل ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول جب کہ ابن حبیرہ نے ان کے پاس پیغام بھیجا، وَأَتَى الشَّعْبِيُّ اور امام شعبی رحمہ اللہ بھی تشریف لے آئے، فَقَالَ لَهُ مَا تَرَى أَبَا سَعِيدٍ، تو ابن حبیرہ نے ان سے کہا تمہارا کیا خیال ہے اے ابو سعید؟ ابو سعید یہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی کنیت ہے۔ تو ابن حبیرہ نے ان سے کہا ما ترى ابا سعید، تمہاری کیا رائے ہے اے ابو سعید فی کتب تأتینا من عند یزید ابن عبد الملک، ان خطوط کے متعلق جو ہمارے پاس یزید بن عبد الملک کے پاس سے آتے ہیں، فیہا بعض ما فیہا، اس میں بعض وہ احکام ہوتے ہیں، ما فیہا جو اس میں ہوتے ہیں، مطلب اس میں بعض احکام ایسے ہوتے ہیں جو کتاب اللہ کے خلاف ہوتے ہیں، فیہا بعض ما فیہا، اس میں بعض احکام وہ ہوتے ہیں جو کتاب اللہ کے خلاف ہوتے ہیں، فَإِنْ أَنْفَذْتُهَا وَافَقْتُ سُخْطَ اللَّهِ، سخت کے معنی آتے ہیں ناراضگی، وافقت وافق یوافق موافقتاً کے معنی موافقت کرنا، فَإِنْ أَنْفَذْتُهَا، پس اگر میں ان کو نافذ کر دوں، پس اگر میں ان احکام کو نافذ کر دوں، وافقت سخط اللہ، تو میں اللہ کی ناراضگی کا سامنا کروں گا، وافقت سخط اللہ، تو میں اللہ کی ناراضگی کا سامنا کروں گا، وَإِن لَمْ أُنْفِذْهَا خَشِيتُ عَلَى دَمِي، دمن کے معنی آتے ہیں خون جمع دماؤن، اور اگر میں ان کو نافذ نہ کروں خشیت علی دمی، تو مجھے اندیشہ ہے میری جان کا، تو میں اپنی جان پر اندیشہ کرتا ہوں۔ فقال له الحسن، تو حسن بصری رحمہ اللہ نے ان سے کہا هذا عندك الشعبی فقیہ الحجاز، یہ تمہارے پاس فقیہ حجاز امام شعبی رحمہ اللہ موجود ہے۔ فسألہ، تو ابن حبیرہ نے ان سے پوچھا، فرقق له الشعبی، رقق یرقق ترقیقاً کے معنی آتے ہیں نرمی کرنا، رقق الکلام خوبصورت گفتگو کرنا، فرقق له الشعبی، تو امام شعبی نے ان کے لیے نرمی کی، وقال له، اور ان سے یعنی ابن حبیرہ سے کہا قارب وسدد، قارب امر کا صیغہ ہے، قارب یقارب مقاربتاً کے معنی ہے غلو کو چھوڑ کر میانہ روی اختیار کرنا، سدد یہ بھی امر کا صیغہ ہے، سدد یسدد تسدیداً کے معنی آتے ہیں راہ راست کی رہنمائی کرنا، وقال له، اور امام شعبی نے ان سے کہا قارب وسدد، قارب کے معنی ہیں نرمی اختیار کیجئے، وسدد اور راہ راست کو اختیار کیجئے، قارب وسدد نرمی اختیار کیجئے، وسدد اور راہ راست کو اپنائیے۔ یا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں قارب وسدد، غلو کو چھوڑ دیجئے، وسدد اور میانہ روی اختیار کیجئے، فَإِنَّمَا أَنْتَ عَبْدٌ مَأْمُورٌ، کیونکہ آپ تو ایک محکوم غلام ہیں، آپ تو ایک محکوم غلام ہیں۔ ثُمَّ الْتَفَتَ ابن حبیرہ إِلَى الْحَسَنِ، پھر ابن حبیرہ حسن بصری رحمہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، وقال، اور کہا ما تقول، آپ کیا کہتے ہیں یا ابا سعید، اے ابو سعید؟ فقال الحسن، تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا یا ابن حبیرہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اے ابن حبیرہ مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں، خالق کی نافرمانی کے ساتھ کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ فانظر ما کتب الیک فیہ یزید، پس تم دیکھو کہ یزید نے تمہاری طرف کیا لکھا ہے، پس تم دیکھو اس چیز کو جو یزید نے تمہاری طرف لکھا ہے، فَأَعْرِضْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، پھر اس کو کتاب اللہ سے موازنہ کرو،
پھر اس کو کتاب اللہ کے سامنے پیش کرو. فما وافق کتاب اللہ تعالی فانفذہ، پس جو حکم اللہ کی کتاب کے موافق ہو اس کو نافذ کرو. وما خالف کتاب اللہ تعالی، اور جو حکم اللہ کی کتاب کے مخالف ہو فلا تنفذہ، تو اس کو نافذ مت کرو. فإن اللہ اولا بک من یزید، کیونکہ تمہارے نزدیک اللہ یہ یزید سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ اولا ہے. فإن اللہ اولا بک من یزید، کیونکہ اللہ تمہارے نزدیک یزید سے زیادہ افضل ہے. وکتاب اللہ تعالی اولا بک من کتابہ، اور اللہ کی کتاب تمہارے نزدیک زیادہ افضل ہے من کتابہ، یزید کی کتاب سے، یزید کے احکام سے. فضرب ابن حبیرۃ بیدہ علی کتف الحسن، کتف کو مانا مونڈا. پس ابن حبیرہ نے اپنا ہاتھ حسن بصری رحمہ اللہ کے مونڈے پر مارا، یعنی شابشی دی. فضرب ابن حبیرۃ بیدہ علی کتف الحسن، پس ابن حبیرہ نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے مونڈے پر اپنا ہاتھ مارا. وقال، اور کہا، ھذا الشیخ صدقنی ورب الکعبۃ، اس شیخ نے مجھے سچ بیان کیا رب کعبہ کی قسم. ھذا الشیخ صدقنی ورب الکعبۃ، اس شیخ نے مجھے سچ بیان کیا رب کعبہ کی قسم. وامر للحسن ب4000 وللشعبی ب2000، اور ابن حبیرہ نے حسن بصری رحمہ اللہ کے لیے 4000 درہم کا حکم دیا. وللشعبی ب2000، اور امام شعبی رحمہ اللہ کے لیے 2000 درہم کا حکم دیا. جب اس کو دیکھا فقال الشعبی، تو امام شعبی نے کہا، رققنا فرقق لنا. رقق یرقق ترقیقاً کے معنی ہے نرمی کرنا. رققنا، ہم نے مسئلہ بتانے میں نرمی کی. فرقق لنا، تو انہوں نے عطیہ دینے میں ہمارے لیے نرمی کی، یعنی کم کر دیا ہم کو. رققنا فرقق لنا، ہم نے نرمی کی تو انہوں نے بھی ہمارے لیے عطیہ دینے میں نرمی کی، یعنی ہم نے مسئلہ میں نرمی اختیار کی تو انہوں نے ہمارے عطیہ میں کمی کر دی. خیر، فأما الحسن رحمہ اللہ فأرسل إلى المساکین، تو حسن بصری رحمہ اللہ نے مسکینوں کو بلا بھیجا. فلما اجتمعوا، پھر جب وہ جمع ہو گئے، فرقہا، تو ان کو تقسیم کر دیا. فرقہا، تو ان درہم کو تقسیم کر دیا. وَأَمَّا الشَّعْبِيُّ، اور امام شعبی، فَقَبِلَهَا، انہوں نے اس کو قبول کر لیا. وَشَكَرَ عَلَيْهَا، اور اس پر شکر ادا کی. اور امام شعبی نے اسے قبول کر لیا. وَشَكَرَ عَلَيْهَا، اور ابن حبیرہ کے شکر ادا کی. دیکھیے اسی طریقے سے وَكَتَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رضی اللہ عنہ إِلَى مُعَاوِيَةَ رضی اللہ عنہ اما بعد. ابو درداء رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا، اما بعد، بہرحال حمد و ثنا کے بعد، فَإِنَّهُ مَنْ يَلْتَمِسُ رِضَى اللَّهِ بِسُخْطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤُونَةَ النَّاسِ. یلتمس، التمس یلتمس التماسن کے معنی ہے طلب کرنا، تلاش کرنا. رضا اللہ، اللہ کی رضامندی. رضی یرضا، رضا و رضوان کے معنی راضی ہونا. کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، کفا یکفی کفایتاً، کافی ہونا. مؤونۃن کے معنی ہے بوجھ، مؤونۃن کے معنی ہے بوجھ. دیکھیے فَإِنَّهُ مَنْ يَلْتَمِسُ رِضَى اللَّهِ، پس جو شخص اللہ کی رضا کا طالب ہو، بسخط الناس، لوگوں کی ناراضگی کے ساتھ، کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا لوگوں کے بوجھ کے لیے، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا لوگوں کے بوجھ کے لیے. فَإِنَّهُ مَنْ يَلْتَمِسُ رِضَى اللَّهِ بِسُخْطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤُونَةَ النَّاسِ، پس جو شخص اللہ کی رضا کا طالب ہوگا لوگوں کی ناراضگی کے ساتھ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا مؤونۃ الناس، لوگوں کے بوجھ کے لیے. وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسُخْطِ اللَّهِ وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ. وکل یوکل توکیلاً کے معنی ہے کسی کو کسی کے حوالے کرنا. وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ، اور جو لوگوں کی رضا کا
طالب ہوگا اور جو لوگوں کی رضا کو طلب کرے گا بسخط اللہ، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، وکلہ اللہ الی الناس، تو اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیں گے، تو اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ، اور جو شخص لوگوں کی رضا کا طالب ہو بسخط اللہ، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، وکلہ اللہ الی الناس، تو اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بس آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ نے اس سبق میں سنا کہ کس طریقے سے حسن بصری رحمہ اللہ نے وقت کے حاکم کو مشورہ دیا کہ تمہارے پاس جو بادشاہ کے خطوط آتے ہیں، جو احکام آتے ہیں، اگر اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو کتاب اللہ کے خلاف ہے تو آپ اس پر عمل نہ کریں، کیونکہ اللہ تمہارے نزدیک بادشاہ سے زیادہ افضل ہے اور اللہ کی کتاب تمہارے نزدیک بادشاہ کے خطوط اور احکام سے زیادہ افضل ہے۔ لہذا ہمیں بھی دیکھنا چاہیے ہر ایسا کام جو کسی مخلوق کی طرف سے ہو اور اس میں اللہ کی نافرمانی ہو تو ہمیں اس سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے بھی اللہ یہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.